الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سے ہم فقہ التفسیر کورس کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیکچرز میں سورہ بقرہ کی 135 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سیکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ آج کے لیکچر میں نیکسٹ آیات کو پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ ترجمہ: مسلمانوں، کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا۔ ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اسی ایک خدا کے تابع فرمان ہیں۔ تفسیر عثمانی: یعنی ہم سب رسولوں اور سب کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور سب کو حق سمجھتے ہیں، اور اپنے اپنے زمانے میں سب واجب الاتباع ہیں، اور ہم خدا کے فرما بردار ہیں۔ جس وقت جو نبی ہوگا اس کے ذریعے جو احکام خداوندی پہنچیں گے اس کا اتباع ضروری ہے، بخلاف اہل کتاب کے کہ اپنے دین کے سوا سب کی تکذیب کرتے ہیں، چاہے ان کا دین منسوخ ہی ہو چکا ہو، اور انبیاء کے احکام کو جھٹلاتے ہیں جو خدا کے احکام ہیں۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُوَ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ: اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں۔ اب اللہ تمہاری حمایت میں عن قریب ان سے کافی ہوگا، اور وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ تفسیر عثمانی: یعنی ان کی دشمنی اور ضد سے خوف مت کرو، اللہ ان کے شر اور مضرت سے تمہارا محافظ ہے، وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ خدا سب کی باتوں کو سنتا ہے اور سب کے حال اور نیتوں کو جانتا ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، کہہ دو ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر آسان قرآن: اس میں عیسائیوں کی رسم بپتسمہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جسے استباغ یعنی کہ رنگ چڑھا ہوا بھی کہا جاتا ہے، استباغ رنگ چڑھانا بھی کہا جاتا ہے۔ کسی شخص کو عیسائی بنتے وقت وہ اسے غسل دیتے ہیں جو بعض اوقات رنگا ہوا پانی ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں اس طرح اس پر عیسائی مذہب کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ یہ بپتسمہ پیدا ہونے والے بچے کو بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے عقیدہ کے مطابق ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گناہگار پیدا ہوتا ہے۔ جب تک وہ بپتسمہ نہ لے گا، یعنی وہ رنگوں والے پانی میں نہ نہائے گا، گناہگار رہتا ہے اور یسوع مسیح کے کفارے کا حقدار نہیں ہوتا۔
قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ اس بے سروپا خیال کی کوئی حقیقت نہیں۔ رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کا رنگ چڑھاؤ جو خالص توحید کا رنگ ہے۔ تفسیر عثمانی۔ یہودی ان آیتوں سے پھر گئے اور اسلام قبول نہ کیا، اور نصرانیوں نے بھی انکار کر دیا اور شیخی میں آ کر کہنے لگے ہمارے یہاں ایک رنگ ہے جو مسلمانوں کے پاس نہیں۔ نصرانیوں نے ایک زرد رنگ بنا رکھا تھا، اور یہ دستور تھا کہ جب ان کا بچہ پیدا ہوتا یا کوئی ان کے دین میں آتا تو اس کو اس رنگ میں غوطہ دے کر کہتے کہ خاصہ پاکیزہ نصرانی ہو گیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں کہو کہ ہم نے خدا کا رنگ یعنی دین حق قبول کیا، اس دین میں آ کر سب کی طرح ناپاکی سے پاک ہوتا ہے۔ یعنی اسلام قبول کرنے سے ہم تمام طرح کے غیر ادیان جو اللہ کے علاوہ کے راستے تھے، جو گناہوں کے طریقے تھے، دین اسلام میں آ کر ہم ان تمام غلط راستوں سے، غلط طریقوں سے پاک ہو گئے۔ گویا کہ سب سے بہتر رنگ اللہ ہی کا ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ ترجمہ، کہہ دو کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار۔ یہ بات کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم نے اپنی زندگی اسی کے لیے خالص کر لی ہے۔ تفسیر عثمانی یعنی اللہ تعالیٰ کی نسبت تمہارا جھگڑا کرنا اور تمہارا یہ سمجھنا کہ اس کی عنایت اور رحمت کا ہمارے سوا کوئی مستحق نہیں، لغو بات ہے۔ وہ جیسے تمہارا رب ہے ہمارا بھی رب ہے، اور ہم جو کچھ اعمال کرتے ہیں خالص اسی کے لیے کرتے ہیں، تمہاری طرح آباء و اجداد کے زعم اور تعصب اور نفسانیت سے نہیں کرتے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اعمال وہ مقبول نہ فرمائے اور تمہارے اعمال قبول کر لے؟ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے جو کہ آج کے ہمارے لیکچر کی لاسٹ آیت ہے ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن ازلم ممن كتم شہادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ ترجمہ، بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھی؟ مسلمانوں ان سے کہو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو؟ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ تفسیر عثمانی، تفسیر آسان قرآن۔ یہ حقیقت دراصل ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ تمام انبیاء کرام توحید خالص کا درس دیتے رہے اور ان بے بنیاد عقیدوں سے انبیاء کا کوئی تعلق نہیں۔ خود ان کی کتابوں میں یہ حقیقت واضح طور پر لکھی ہوئی موجود ہے، اور ان میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بھی موجود ہیں جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شہادت کا درجہ رکھتی ہیں، مگر یہ ظالم ان کو چھپائے بیٹھے ہیں۔ تفسیر عثمانی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہودی نصرانی کا یہ دعویٰ کہ وہ یہودی یا نصرانی تھے، یہ غلط دعویٰ تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت ما کان ابراہیم یہودن او نصرانیہ، تو اب بتلاؤ کہ تم کو زیادہ علم ہے یا اللہ تعالیٰ کو؟ یعنی کہ جو یہودی تھے وہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، جو نصرانی تھے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے عقیدے کا علم تم لوگوں کو زیادہ ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کو؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے بارے میں زیادہ علم تو اللہ کے پاس ہے نا، اس لیے وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ دین حنیف پر تھے، وہی دین جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے آج کے لیکچر کو کمپلیٹ کروں اور آپ سے اجازت چاہوں گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اگلے لیکچر میں اگلی آیات کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔